رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا پشاور میں اجلاس۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ اس سال بھی ملک بھر میں ایک ساتھ رمضان کا آغاز ہوگا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق پہلا روزہ کل ہونے کا امکان۔ غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 25 گھنٹے 48 منٹ ہوگی۔ چاند کی رؤیت کا حتمی اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ وفاقی وزیر برائے پاور اویس لغاری کا کہنا ہے کہ رمضان میں سحری اور افطار کے وقت ملک بھر میں کہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ اگر کہیں لوڈ شیڈنگ ہو تو شہری شکایت درج کرائیں۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر مملکت علی پرویز ملک نے کہا کہ صبح 3 بجے سے رات 10:30 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی۔ T20 ورلڈ کپ کے اہم میچ میں نمیبیا کے خلاف صاحبزادہ فرحان کی شاندار سنچری۔ پاکستان نے نمیبیا کو جیت کے لیے 200 رنز کا ہدف دے دیا۔ ہدف کے تعاقب میں نمیبیا کی بیٹنگ جاری۔ سپر 8 مرحلے میں رسائی کے لیے پاکستان کو میچ جیتنا ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ نمیبیا نے جواب میں 9.1 اوورز میں 58 رنز بنا لیے، 4 کھلاڑی آؤٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 2 روز قیام کے بعد امریکہ روانہ۔ وزیر اعظم امریکہ میں غزہ امن بورڈ کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف آسٹریا کے 2 روزہ دورے کے بعد پیر کو لندن پہنچے تھے۔ وزیر اعظم امریکہ سے پاکستان واپسی پر بھی لندن میں کچھ دن قیام کریں گے۔ اپوزیشن اتحاد کا پارلیمنٹ اور KP ہاؤس میں دھرنے ختم کرنے کا اعلان۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ذاتی معالجین سے ملایا جائے، بانی PTI کو شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے، بہنوں کے جذبات درست ہیں، انہیں ملاقات کی اجازت دی جائے، ہمیں بانی کی آنکھوں کی بہتری کی امید ہے۔ راجہ ناصر عباس نے یہ بھی کہا کہ احتجاج کے دوران پارلیمنٹ کو جیل خانہ بنا دیا گیا تھا، راستے بند کر دیے گئے تھے، ہم پر بہت سی بندشیں لگا دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے بانی PTI سے فوری ملاقات کرانے کی استدعا مسترد کر دی۔ توشیخانہ کیس کی سماعت میں وکیل لطیف کھوسہ نے کہا ہماری بانی PTI سے ملاقات کرائی جائے۔ جسٹس صلاح الدین پوار نے کہا جو کیس ہمارے سامنے فکس ہی نہیں اس پر حکم کیسے جاری کریں۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دی آپ نے ہم سے از خود نوٹس کا اختیار لے لیا ہے، ہم ایک فوجداری مقدمے میں ملاقات کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ یہاں عدالت میں کھڑے ہو کر سیاسی باتیں نہ کریں، سیاسی باتیں پارلیمنٹ میں جا کر کریں۔ سپریم کورٹ نے توشیخانہ کیس میں الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت میں بانی PTI کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا توشیخانہ کیس میں بانی PTI کی سزا 3 سال معطل ہوئی لیکن فیصلہ معطل نہیں ہوا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا سزا معطل ہونے کے بعد تو فیصلہ بھی معطل ہو جاتا ہے، آپ ذرا ہائی کورٹ کا متعلقہ حکم نامہ تو پڑھیں۔ لطیف کھوسہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کا متعلقہ پیراگراف پڑھا اور سال 2019 کے ایک اور فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا آپ نے جو ریلیف مانگا عدالت نے دے دیا، جس فیصلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں تو سزا اور فیصلہ دونوں معطل ہوئے تھے۔ مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ بانی PTI کی ایک آنکھ کی بینائی 6/6 ہے جو اس عمر میں معجزے سے کم نہیں، ان کی دوسری آنکھ کی بینائی 70% ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ بانی PTI نے بتایا کہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی 85% ختم ہو گئی ہے، یہ نہیں بتایا کہ بینائی کی بحالی کا عمل بھی جاری ہے۔ کہا بانی PTI کی بینائی پر بے بنیاد خبریں پھیلائی گئیں۔ پنجاب حکومت نے بانی PTI بشرا بی بی کے خلاف اراضی اسکینڈل کیس میں ضمانت منسوخی کی درخواستیں واپس لے لیں۔ پنجاب حکومت نے لیا اراضی اسکینڈل، خانے والا اراضی اسکینڈل، اکاڑا اراضی اسکینڈل میں درخواستیں واپس لیں۔ بانی PTI پر اپنی حکومت کے دوران اختیارات کے غلط استعمال کا الزام تھا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کا مری میں مال روڈ کا دورہ۔ نواز شریف نے کارکنوں اور سیاحوں کا شکریہ ادا کیا۔ کارکنوں، سیاحوں اور بچوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں مری ڈیولپمنٹ پلان سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف جی ٹی روڈ مری سے لاہور کے لیے روانہ. شریف فیملی نے 2 روز مری میں قیام کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے سیکٹر جی 6 آپارہ میں قائم رمضان سہولت بازار کا دورہ. مختلف سٹالز پر گئے, شہریوں سے ملے, اشیاء کی کوالٹی اور قیمتوں کے بارے میں پوچھا. بعض شہریوں کی جانب سے ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہ ہونے کی شکایت. وزیر داخلہ نے انتظامیہ کو ریٹ لسٹ نمایاں آویزاں کرنے کا حکم دیا. کہا عوامی ریلیف میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے. اور سندھ بھر میں ایچ ٹی وی اور ایل ٹی وی ڈرائیونگ ٹریننگ سکولز قائم کرنے کا فیصلہ. پری لائسنس ڈرائیونگ ٹریننگ لازمی قرار. بغیر تربیت لائسنس جاری نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کے اجلاس میں تعلیم, ٹرانسپورٹ اور سیاحت کے کئی منصوبوں کی منظوری.